بات بہت کڑوی کہنے جا رہا ہوں لیکن حق ہے. آج اگر کسی کے گھر پہ ایک موت ہو جائے, کسی کے گھر پہ 2 موتیں ہو جائیں تو اس کا موڈ خراب رہتا ہے, نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے, اس کے آنسو نہیں نکلتے ہیں. ایسے عالم میں اگر اس کے گھر پہ 1-2 موتیں ہوں, 10واں 30واں 40واں ہو, اگر کوئی محلے کا ڈی جے بجانا شروع کر دے تو بولو اس کے دل کو کیا گزرے گی. اگر کوئی اس کے گھر پہ ڈھول بجانا شروع کر دے تو اس کے گھر پہ کیا گزرے گی, بولو کیا گزرے گی. اگر اس کے گھر پہ کوئی تاشے گاجے باجے بجانا شروع کر دے, ناچنا کھیلنا کودنا شروع کر دے تو وہ کیا خوش ہو سکتا ہے؟ نہیں خوش ہو سکتا ہے. تو مسلمان ذرا غور کر, اپنے آپ کو دیکھ. یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے, یہ محرم شریف کا مہینہ ہے. اس میں 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا تمہیں معلوم ہے؟ نبی کے بچے شہید ہوئے تھے. اللہ اللہ کون نبی کے بچے؟ اگر نبی سجدے میں ہیں, حسین پیٹ پہ آ جاتے ہیں تو نبی سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں مگر سجدے سے سر نہیں اٹھاتے ہیں. اگر میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں, حسین پاک نکل کر آئے, پاؤں سے پاؤں ٹکرا جاتا ہے, حسین گر جاتے ہیں تو جمعے کا خطبہ نبی روک دیتے ہیں اور جا کر کے حسین کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر کے چوم چوم کے کہتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کرنا. میرے مولا جو اس سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے محبت کرتے رہنا. اب ذرا غور کرو, وہ حسین پاک ہے, وہ نبی کے بچے ہیں جن کے لیے ہرنی اپنے بچے پیش کر دے, جن کے لیے فرشتے مبارک باندھ دینے کے لیے آئے. اگر رونے لگے تو جنت سے ان کے لیے کپڑے آ جائیں. اگر سیدہ فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں, بچے رونے لگے تو فرشتے جھولا جھلانے کے لیے آ جاتے ہیں. مگر کربلا کے میدان میں وہ اپنے بچوں کو لے کر کے کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس لیے جاتے ہیں, نانا کا دین لٹ رہا تھا. اس وقت کلمہ پڑھنے والے یزیدی اس حال میں تھے, ایک طرف ہاتھ میں قرآن پاک تھا, دوسری طرف ہاتھ میں شراب تھی. ایک ہاتھ میں قرآن تھا, دوسرے ہاتھ میں شراب تھی. مذاق اڑایا جا رہا تھا. ایسے عالم میں حسین پاک اپنے بچوں کو لے کر کے کربلا شریف گئے تھے اور جا کر کے دکھا دیا تھا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا تھا, دیکھو اگر اسلام کی باری آئے تمہیں بچے دینا پڑے تو دے دینا, اپنے بچوں کی جوانی دینی پڑے تو دے دینا, مال و دولت دینا پڑے تو دے دینا, اپنی جان دینی پڑے تو دے دینا. کیا وہ عزت میں کم تھے؟ کیا وہ شہرت میں کم تھے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہو؟ ارے جو نانا کے کاندھے پہ کھیلنے والے ہو, آج وہ کربلا کی زمین پہ شہید ہوئے لیٹے ہیں. 6 مہینے کا بچہ کربلا شریف میں شہید ہوا لیٹا ہے. حضرت اون محمد شہید ہوئے لیٹے ہیں. یہ 10 محرم کی تاریخ ہے, یہ محرم کا مہینہ آتا ہے, لیکن یہی حسین پاک کا چاہنے والا نبی کا امتی جو اپنے آپ کو حسین کا غلام کہلاتا ہے. تو ایسے عالم میں جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں, بول تیرے ہاتھ میں ڈھول کیوں آ جاتا ہے؟ تیرے ہاتھ میں ڈھول کا ڈنکا کیوں آ جاتا ہے؟ تجھے کون سی ایسی خوشی مل گئی ہے جو تو ڈھول بجا رہا ہے؟ ارے اتنا دماغ سے سوچ لیتا, 10 محرم کو ڈھول بجا رہا ہے, ارے ادھر نبی کے بچے کربلا میں شہید ہوئے لیٹے ہیں اور تو ڈھول بجا رہا ہے. اگر ذرا غیرت ہمیں ہوتی تو خدا کی قسم ڈھول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اب ذرا سنو, وہ کربلا شریف جہاں پر بچے شہید ہوئے لیٹے ہیں, جہاں پر حضرت عباس کے بازو کٹے ہوئے ہیں, جہاں پر علی اصغر 6 مہینے کے بچے شہید لیٹے ہوئے ہیں, امام حسین پاک کا سر نیزے پر ہے اور جسم کربلا میں ہے. اللہ اللہ, ایسے عالم میں 10 محرم ہے, جمعے کا دن ہے, وہ کربلا شریف کا عالم تھا. مگر تم نے اپنے بچوں کو کیا سبق دیا ہے وہ سناؤ, تم نے اپنی بچیوں کو کیا پڑھایا ہے وہ سناؤ. تمہارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے, ہمارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے, مگر 10 محرم کو کربلا شریف میں کیا ہوتا ہے؟ تمہارے یہاں جلیبی توڑی جاتی ہے, تمہارے یہاں حلوے پراٹھے کی دکانیں لگتی ہیں, ہمارے یہاں گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں, ہمارے یہاں چورن چاٹ کے پتوں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں, ہمارے یہاں بسات خانے کی دکانیں لگی ہوئی ہیں, ہمارے یہاں جھولے جھولے جا رہے ہیں, ہمارے یہاں عورتیں بھی میلے کو جا رہی ہیں, لڑکیاں بھی نئے نئے کپڑے پہن کے میک اپ کر کے میلے کو جا رہی ہیں. تم بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندھے میں بٹھا کر کے کربلا شریف کو میلے کو جا رہے ہو,
تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے تمہیں ہوش ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے بچوں کے گڑیا کھلونے خریدنے جا رہے ہو، اپنے بچوں کے لیے حلوے پراٹھے خریدنے جا رہے ہو، تم جا کر کے وہاں کربلا میں بھنے ہوئے اور تلے ہوئے اور ابلے ہوئے یہ تمام تر کباب کھا رہے ہو، جلیبی خریدی جا رہی ہے، حلوہ پراٹھا خریدا جا رہا ہے، کسی کو بھی ہوش نہیں ہے آج تاریخ میں کیا ہوا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو تمہاری بچیاں کربلا کو جا رہی ہے، ارے کیوں جا رہی ہے؟ کیا کوئی انجوائے کا دن ہے؟ کیا کوئی خوشی کا دن ہے؟ کیا کوئی شادی کا دن ہے؟ یہ بچیاں کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے تم نے اپنی بچیوں کو یہ تاریخ نہیں بتائی تھی، تم نے اپنے بچوں کو یہ تاریخ نہیں بتائی تھی۔ اگر تمہیں تاریخ معلوم ہوتی تو خدا کی قسم تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوتے، تم حلوے پراٹھے نہیں کھاتے ہوتے، تمہارے روزہ ہوتا اور ظہر کی نماز پڑھتے ہوتے، کربلا شریف میں نہیں مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو ہوتے اور رو رو کر کے دعائیں کرتے، کہتے مولا تجھے حسین پاک کا واسطہ، تجھے حسن مجتبیٰ کا واسطہ، تجھے کربلا والوں کا واسطہ جو 6 مہینے کے بچے شہید ہوئے ہیں مولا، تجھے ان کی شہادت کا واسطہ، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری ماں باپ کی مغفرت کر دے، میرے گھر والوں کو بخش دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب حسنین کریمین کی روح کو پہنچا دے۔ تو خدا کی قسم نانا بھی راضی ہوتے، فاطمہ بھی راضی ہوتی اور علی بھی راضی ہوتے، اور ہمارا تمہارا بیڑا پار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، محفل ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہاں پر ذرا توجہ چاہوں گا، کربلا شریف کی طرف آئی گئے ہوں تو سنو، اللہ الصمد، مگر کہاں پر؟ ذرا اپنے کارنامے تو دیکھیں اور وہ بزرگوں کے کارنامے دیکھیں۔ 10 محرم شریف ہے، امام حسین پاک کے بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ الصمد، اب امام زین العابدین کے پاس جاتے ہیں، میری طرف توجہ رکھو، امام زین العابدین کے پاس حضرت امام حسین جاتے ہیں، امام زین العابدین اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، 18 سال کا نوجوان ہے، اللہ بخار ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، حسین کا سگا بیٹا ہے۔ اللہ الصمد نے امام حسین پاک سے کہا ابا جان میں بھی چاہتا ہوں کہ جام شہادت پی لوں۔ کہا نہیں بیٹا، تجھ سے سیدوں کی نسل چلے گی۔ اب اپنی بیبیوں کے پاس آ کر کے سمجھاتے ہیں، بیبیوں سے کہتے ہو میری بیبیوں، حسین کا وعدہ یہیں تک تھا، اگر تم چاہو تو اپنے گھروں کو جا سکتی ہو۔ بیبیوں نے کہا حسین ہمیں ایسا نہ کہو، حشر کے میدان میں ہم فاطمہ کی بہویں رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ الصمد، اب سمجھانے کے بعد حسین پاک اپنی بہن کے پاس آ جاتے ہیں جن کا نام سیدہ زینب ہے، برابر سامنے بہن کھڑی ہے۔ ارے بہن ہو تو ایسی ہو، آج کی میری بہن کیسی ہے؟ بھیا ڈیجو پہ ناچ رہا ہے اور یہ اوپر دیوار سے پیسے پھینک رہی ہے، بھیا ڈیجو پہ کولے مٹکا رہا ہے، وہ اوپر چھت پہ سے ٹوفی پھینک رہی ہے اور گھر میں بڑی خوش ہو رہی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کولے کسے دکھا رہے ہو؟ یہ کولے کس کے لیے مٹکا رہے ہو؟ اپنی بہن کو دکھانا ہے، اپنی بھانجی کو دکھانا ہے، اپنی ماں کو دکھانا ہے؟ کیا گھر میں بہن بھانجیاں ماں نہیں ہے؟ او مسلمانوں ذرا ہوش میں آؤ، ذرا غور کرو، امام حسین پاک ادھر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت زینب کھڑی ہے، بھیا کھڑے ہیں، بہن بھی کھڑی ہے، امام حسین پاک آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بہن کی آنکھوں میں آنسو چھلکتے ہیں، آنسو چھلکتے ہیں، بہن نے نیچے کا ہونٹ دبا کر کے آنسو روک لیے، حسین پاک بھی ٹھہر جاتے ہیں۔ کبھی بہن بھائی کے چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی بھائی بہن کے چہرے کو دیکھتا ہے، تھوڑی دیر دیکھتے دیکھتے جب نہیں رکا گیا، بہن کا قدم آگے بڑھ جاتا
जाते हैं। भाई ने भी अपनी बाहें खोल लेती, भाई ने भी अपनी बाहें खोल ली, बहन चिपट जाती है और चिपटने के बाद कहती है भैया, कभी बालों को चूमती है, कभी गले को चूमती है, कभी पेशानी को चूमती है। हजरत इमाम हुसैन बोले बहन क्या कर रही हो? कहा भैया भैया हजरत अब्बास के बाजू कट चुके हैं, औनो मोहम्मद भी शहीद हो चुके हैं, अली असगर अली अकबर भी शहीद हो चुके हैं, भैया हसन की निशानी हजरत कासिम भी शहीद हो चुके हैं। कहा भैया अब तुम करबला के मैदान में जा रहे हो? कहा बहन मैं जा रहा हूं। कहा बहन एक बात तो बता दे, तू मेरे हाथ चूमा करती थी मगर आज तुमने मेरे बाल क्यों चूमे हैं? आंखों में आंसू आ गए। कहा भैया एक दिन आप सो रहे थे, अम्मी जान आपके बाल काट रही थी और काटते काटते रो जाती है और रोने के बाद कहती है, रो करके बोलती है, ओ बेटी ज़ैनब ये मेरा बेटा करबला में शहीद होगा, तेरे नाना के कलमा पढ़ने वाले इसके गले पे हल्कूम पे छुरी चलाएंगे। कहा करबला में मैं नहीं होंगी, ओ मेरी बेटी ज़ैनब तू मेरे बेटे को दूल्हा बना देना, मेरे बेटे के बाल संवार देना, रेत में संजाएंगे। आज मुझे वही करबला वही वक्त याद आ जाता है। अल्लाह समद बहन ने दूल्हा बना दिया। हजरत इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होने के बाद जब घोड़े की लगाम खींची, रस्सी खींची, मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है। अरे बढ़ता कैसे? सैयदा सकीना जो छोटी सी बच्ची है, हजरत इमाम हुसैन की बेटी है, 7 साल की बच्ची है, आगे से घोड़े का पांव पकड़े हुए खड़ी है। घोड़ा अपनी ज़बान हाल से कहता हुसैन मैं अपने खून के कतरे कतरे को बहा सकता हूं मगर तुम्हारे बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकता। नीचे को मुंह करा देखा तो बेटी खड़ी है। हुसैन घोड़े से उतरते हैं, बेटी को सीने से लगाते हैं। क्या बात है? कब वहां जा रहे हो जहां से भैया वापस ना आए, अच्छा अब्बास वापस ना आए। इतने में सैयदा ज़ैनब आकर के गोद में ले लेती है, कहती है बेटी सुनाओ तुम नबी के घराने की बच्ची हो। कहा नबी का अब तुम्हारे अब्बा जान इस्लाम को जिंदा करने जा रहे हैं, इस्लाम लड़खड़ा रहा है, उसको सींचने के लिए जा रहे हैं। तुम्हारे नाना ने जो वायदा किया था उस वायदे को वफा करने जा रहे हैं। अल्लाह समझ। कहा क्या तुम नहीं चाहती हो कि दीन जिंदा हो जाए, इस्लाम जिंदा हो जाए? हजरत सकीना पीछे हट जाती है। हुसैन घोड़े पे चढ़ के करबला में पहुंच जाते हैं, ऐलान कर देते जालिमों अब भी मान जाओ। मगर कहा उनको तरस आया, तीर चलाए बर्छे चलाए, हुसैन जख्मी हो जाते हैं, घोड़े से नीचे आ जाते हैं, घोड़े पे नीचे आ जाते हैं। एक जालिम सीने पे सवार हुआ जिसका नाम खाली है, लेकिन जरा सुनो, जैसे ही सवार हुआ उस वक्त कहा जाता था, पूछा जाता था तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बोलो, कोई आखिरी तमन्ना हो तो बोलो। हुसैन पाक से जब पूछा तो हुसैन पाक ने कहा हाँ मेरी तमन्ना है। उन लोगों ने सोचा बीबी से मिलने जाएंगे, बहन से मिलने जाएंगे, बच्चों को चूमने जाएंगे, सबको समझाने जाएंगे, मगर हुसैन पाक तुम्हें क्या सबक दे के गए हैं? इस्लाम के शहजादों सुनो, हुसैन पाक ने सबक क्या दिया था? हुसैन बोले हाँ हाँ मुझे इजाजत है, हाँ हाँ मुझे चाहिए, मिलना है। कहा जाओ किससे मिलना चाहते हो? तो हुसैन बीवी बच्चों से मिलने नहीं गए। हुसैन पाक ने कहा जालिम मेरे सीने से हट जाओ, मुझे अल्लाह की बारगाह में सजदा करने दे, मुझे अपने रब से मुलाकात करनी है। हुसैन जाते जाते बता गए अगर जो हुसैन को चाहने वाला है वो नमाजें नहीं छोड़ सकता, जो हुसैन से मोहब्बत करने वाला है वो नमाजें पढ़ेगा। नमाजें अगर हुसैन से मोहब्बत करते हो तो ढोल मत बजाना, नमाज अदा करना ताकि हुसैन की रूह भी तुमसे खुश हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत शहीदाने करबला, नारे तकबीर,
نعرہ رسالت سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں، ان ظالموں نے گردن کو کاٹ دیا، نبی کا شہزادہ نبی کا نواسا حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ